مولانا صاحب کے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مولانا صاحب سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، یعنی گورنر صاحب موجود ہیں اور آپ پھر اسمبلیوں میں بھی جائیں گے. تو جب آپ اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو باہر ایک احتجاج ہے اس کی پھر کیا وقت رہ جائے گی؟ 2018 میں بھی ایسا ہی تھا جی، ہم اسمبلی میں بھی تھے اور ہم نے کہا کہ غلط ہے. مسلم لیگ بھی اسمبلی میں تھی اور کہتی تھی کہ غلط ہے. پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں تھی اور کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. شرپا خان بھی اسمبلی میں تھے کوئی یہاں صوبائی میں، لیکن انہوں نے کہا کہ غلط ہوا ہے. تو تمام پارٹیوں کا ایک ہی موقف تھا. آج کیوں موقف تبدیل ہو گیا ہے، یہی تو ہمارا سوال ہے. تقریباً یہی مینڈیٹ سب کو ملا ہے، تو اس وقت کیوں دھاندلی تھی اور آج کیوں وہ دھاندلی نہیں ہے. ہم نے اپنا تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے. مولانا صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاستدان ہے اس پر تنقید آج کل زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے کچھ دے دے گا. تو کیا آئندہ کے لیے JUI یا دیگر پارٹیاں اس کی طرف نہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جب نہیں ملے تو احتجاج کرتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اسی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو اتھارٹی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں میں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، بندے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ امیدوار نہیں دوسرا امیدوار کھڑا کرو، اس کی جگہ فلانا کھڑا کرو. تو یہ جو مداخلت ہے ملکی سسٹم میں، پارلیمنٹ میں جو اتھارٹی ہے، جو عوام کے نمائندہ ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے، جو آج بدقسمتی سے ایک بار پھر نہیں. اس قسم کا تجربہ آپ کے جماعت کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس امیدوار کو کھڑا کر دے اور اس کو نہ کرے؟ یہ نہ پوچھو، کام خراب ہے بہت زیادہ. مولانا صاحب تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. مولانا صاحب بائیں بازو کی طرف بھی دیکھیں، آپ کا سارا رخ دائیں بازو کی طرف ہے. میں ویسے بھی تھوڑا سا بائیں موضوع والا ہوں. مولانا صاحب اس میں دو قسم کی رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ شاید آپ اس مرتبہ، حالانکہ آپ ایک بڑے سلجھے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر آپ کی، میں بھی سلجھا ہوا منجا ہوا ہوتا. نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ یہ ایک تاثر ہے کہ شاید آپ اپنے کارڈ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکے. تو آپ مرکز میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے سیٹ اپ میں، اور بلوچستان جہاں ڈیفینیٹلی آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ کی پارٹی کی حکومت بننی چاہیے تھی، آپ وہاں بھی سسٹم سے باہر ہو گئے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی ان کے ساتھ آپ کی یاری ہے، اور باقی پورے پاکستان کو بشمول اسٹیبلشمنٹ آپ دشمن بنا کے بیٹھ گئے. تو یہ کیسی یہ کوئی سوال نہیں ہے میرے لیے. سسٹم سے باہر ہو گئے جیسے ہم ملک سے باہر ہو گئے، ملک کے اندر ہیں. اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے، اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے انشاءاللہ. ویسے آپ نے تو بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، بڑے بڑے جلسے تھے آپ کے سندھ مارچ، ہم نے کیے ہوئے تھے، سارے سینئرز بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اور آپ نے اس سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ معلوم نہیں. بیٹا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے ساری زندگی الیکشن میں، میری یہ داڑھی الیکشن میں سفید تھی. سن 1965 کا الیکشن مجھے یاد ہے، جو PDP کا الیکشن تھا. اور پھر سن 70 کا الیکشن میں میں نے خود کمپین چلائی ہے اپنے والد صاحب. تو آج تک الیکشن ہم لڑ رہے ہیں. الیکشن کمپین میں ہی پبلک کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس حلقے میں کن کن کا آپس میں مقابلہ ہے، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. یعنی اس میں فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہاں پر نتائج جو ہے ایسے لوگوں کے حق میں آئے ہیں جو الیکشن میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے، گھروں میں سوئے ہوئے الیکشن سے دستبردار شدہ لوگ وہ کامیاب ہو گئے. آپ خود ذرا اندازہ لگائیں یہ کیا الیکشن تھے جی. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان ہو گئے اور ہم باہر رہ گئے ہیں، یہ ان ہو کر بھی روئیں گے. ملک نہیں چلے گا ان سے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا. اب یہ جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کولیپس نہ کر جائے. تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے،
اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے، اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی حکومت ہے۔ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر حکومت دے ان کو نا، اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا۔ پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغی کو ووٹ دیا ہے جی، اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تسلیم کریں پھر اس بات کو، پھر شرمانا کس چیز سے؟ مولانا صاحب انتخابات 2024 کے دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سال بعد ہی ہوں گے؟ اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا صاحب آپ کی جماعت کا آج جو اجلاس ہوا ہے کے پی کا اور صاحب کپاٹا کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں پہ جائیں گے؟ دیکھیے اس کا ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں رہنا تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ آج مجبور ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ۔ اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ ہے؟ تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے، تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری، اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پر بات ہوگی، پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ کل حلفداری کی تقریب ہو رہی ہے جی یہاں پر جو لوگ ہیں جے وائی وہ کیا حلف لیں گے؟ ہاں، وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا۔ مولانا صاحب ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری بھی امیدوار ہے، تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت کریں؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ لوگ نہیں چلا سکتے، تو پھر حل کیا ہے آپ کے؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے۔ مولانا صاحب ایک خط لکھا گیا ہے IMF کو پی ٹی آئی کی جانب سے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں نظریاتی آدمی ہوں، میں IMF کو اتنا انوالو کرنا، ویسے بھی ان کے رویے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کچھ اقتصادی طور پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہر چند کی یہ مسئلہ ہے۔ اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی غلط ہے، وہاں پر تو IMF جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا، ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا، بڑے بڑے اثاثے ان کے حوالے کیے گئے۔ میرے خیال میں ہمیں کسی باہر کے اداروں کو اس حد تک مداخلت کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے۔ مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے احتجاج کر سکتے ہیں یا دوسری جماعت؟ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں سفر ہوتا ہے۔ وہ ضرور تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خیر مقدم کیا، مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں، ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے ایجنڈے کے حوالے سے، اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے۔ تو ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے۔ ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو
دلیل کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے۔ فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ہاں کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائے کہ ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اجلاس تھا، اور ایک اس میں جو پارلیمانی سیاست ہے اس پہ نظر ثانی بھی ایک نقطوں میں نقطہ شامل تھا۔ یہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں عمومی رائے، عمومی تاثر کیا پایا گیا؟ دوسری بات ہے کہ جیسے سندھ میں اکٹھے احتجاج کیا جا رہا ہے دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے، جو یہاں بھی کل بھی این پی کا جو ہے احتجاج ہے، اس حوالے سے جو متاثرین ہے یا متاثرہ جماعتیں ہیں یا جو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، آپس میں کوئی وہ ہوا ہے، رابطہ ہوا ہے اور کوئی اکٹھا احتجاج کا پروگرام بھی ہے کہ اس بات تو ہو گیا ایک دفعہ، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اگر تھوڑی سی ہماری جماعت کی جو اسٹرکچر ہے اس پر خیال کریں، اس وقت تک تو صوبے اپنے اپنے طور پہ احتجاج کا طریقہ کار طے کر رہے ہیں، تو سندھ میں ایک انداز سے ہوگا، بلوچستان میں اور انداز سے، یہاں مرکز کا اجلاس جب ہوگا اور اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق پورے ملک میں یکساں ہمارا ایکشن ہوگا اور اس حوالے سے ہمارے اقدامات ہوں گے۔ مولانا صاحب یہ مرکز میں حکومت سازی کے حوالے سے یا بلوچستان میں حکومت میں شمولیت جلوائی کے حوالے سے کچھ رابطے ہوئے آپ کے جماعت کے ساتھ؟ سیاسی لوگ رابطے تو کرتے ہیں، رابطے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاست میں نہیں ہوا کرتے، لیکن ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہمیں سسٹم سے باہر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا صاحب اسیسمنٹ تو کیا ہوگا خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں کتنے ممبران ہیں جو آپ کے بنتے ہیں فارم 45 کے مطابق، یعنی آپ جیت چکے ہیں، آپ سے لیے گئے ہیں، آپ نے اپنے اسیسمنٹ کے مطابق کتنے ہوں گے؟ میں نے تو ابھی اس سوال کا جواب نہیں سوچا، ورنہ میں ابھی حساب کتاب کروں گا ابھی کہنے کے لیے۔ مولانا صاحب دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا، اور دوسرا ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ سائفر اور 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو عمران خان کو بھی اب رہا ہونا چاہیے؟ میں نے تو گرفتاری کے وقت ہی کہہ دیا تھا، آج تو میں نہیں کہہ رہا، گرفتاری کے وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کا مزہ نہیں آ رہا، کہ میرا مخالف جو ہے وہ بندھا ہوا ہے اور میں آزاد پھر رہا ہوں، تو مقابلے کا مزہ نہیں آ رہا، تو میں تو کسی سیاستدان کی جیل میں، لیکن اب آگے قانون کا معاملہ ہے، عدالتوں کا مسئلہ ہے، تو وہ معاملات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اپنے طور پر کرنے ہوتے ہیں۔ جہاں میرے سیاسی سوچ کے حوالے سے بات ہے، قطع نظر اس کے کیسز کی نوعیت کیا ہے، میں کسی سیاستدان کی قید میں رہنے کا، ہم خود قید گزار چکے ہیں، کئی سال تک ہم جیلوں میں رہے ہیں، جیل میں آتے جاتے رہے ہیں، تو یہ سیاسی لوگ جیل میں جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نوعیت کیا ہے کیسز کی، کیوں جیل میں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذاتی طور پر میں کسی سیاستدان کے جیل میں جانے پر نہ خوش ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں اختلاف ہو وہ بھی کھلے ہاتھ کرے، ہم بھی کھلے ہاتھ کرے۔ اور دھاندلی کا طریقہ کار کیا تھا؟ جو دھاندلی کا طریقہ کار ہر پولنگ اسٹیشن کا اپنا اپنا۔ مولانا صاحب سب سے پہلے آپ جلسے میں ایک بات کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس پین لے کے آئے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی، پھر آپ کو تنہا کر دیا 18 کے انتخابات میں، اب 24 میں آپ کو پھر سے تنہا کر دیا، بعد میں کانفرنس جماعت کی سائڈ پہ کر دی گئی۔ پلین وہی والا ابھی بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ سر اس میں میں ایک سوال بیک والا پلین چل رہا ہے کہ اس میں کچھ چینج ہوا ہے؟ میں آپ کو سیکورٹی تھریٹ تھے، ٹھیک ہے، ابھی جماعت پولیس تھریٹ سے حملے بھی ہوئے تھے، وہ تو پھر داعش نے مان لیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، پھر ڈی خان میں آپ پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ ہوتی رہی آپ لوگ سے، کیا اس سے ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ لوگ یہ کرتے رہے کہ آپ حکومت میں نہ سکیں؟ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ الیکشن جب گزر گیا اس کے بعد کوئی تھریٹ نہیں، تو یہ سارا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کو اپنایا گیا، کہاں پر کیسے طریقے اپنائے گئے، کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جس کو کامیاب کرانا ہے ان کے ساتھ گاڑیاں رکھ کر وہ علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، تو ان کو پبلک سے ملنے کے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں، ان کو سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پبلک میں نہیں جانا، آپ کے لیے خطرہ ہے، گئے تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے،
تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سارے وہی حربے ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ناکام بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے آپ کے خلاف اتھارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہی چیزیں ہیں. مولانا صاحب یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم ہر قسم کے انتخابات سے تعلق رہیں گے جو پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کل اسمبلی کا اجلاس ہے تو جو اپوزیشن کی سائڈ کی جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ تعلق رہیں گے. اپوزیشن لیڈر کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے, وہ وزارت ڈالا کے اس میں بھی نہیں رہیں گے. اس قسم سے جی ایسے ہی. میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. میں نے ابھی دوستوں سے بھی کہا کہ مسئلہ کیا ہے, یعنی ہم کس کے لیے پرابلم ہے. یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے. ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 100-200 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں, لیکن اپنی جو حق ہے میرا اس کا اندازہ مجھے ہے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہونی چاہیے. لیکن تکلیف کس کو ہے؟ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں, اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں, تو یہ کس کے لیے پرابلم ہے؟ اگر ہماری بڑی طاقت اسمبلی میں جاتی ہے تو پھر ہماری یہ نظریہ کس کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں جانچنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ, ہمارے حکمران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے, اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے, تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر جو ہے اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اپنے نظریے کی بات نہ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر اور جنوبی ایشیا میں اینٹی امریکنزم پیدا کیا, اور اس کو اعتراف کیا. آپ کے صحافیوں نے اعتراف کیا اس کے لیے, میڈیا نے اعتراف کیا اس کے لیے. تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہجوم کو کم کیا جائے. اور پھر ایسے وقت میں جب کہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے, اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے, اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا, پاکستان کا استحکام بھی ہوگا. یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر جب کہ سارے امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے, ہم نے جلسے کیے, پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, پھر ہم قطر گئے, ان کی قیادت سے ملے. تو یہ بھی بین الاقوامی دنیا کو بڑا کھٹکا ہے کہ بھئی ایک قوت ایسی ہے کہ جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اسمبلیوں سے باہر رکھا جائے. یہ عوامل ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف, اور انہوں نے ہمارے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے, الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی, الیکشن سے پہلے, کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے. یہ الیکشن سے پہلے کیسے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہی ہوا. تو آپ کو اندازہ لگا رہے اس سے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو افغانستان کا آپ نے دورہ کیا, کیا وہی وجہ بنی کہ جس میں آپ کو الیکشن میں ہرایا گیا؟ یہ وقت تک کیا کہتا رہا, رات سارے رات یوسف زلیخا کی قاضی صبح بھی زلیخا مرد ہے. یہ جو اجلاس ہوا ہے, یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حاجی غلام علی صاحب کے لیے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے, کچھ آئندہ کچھ؟ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ایک آئینی منصب ہے اور ہم اسموتھلی آگے جائیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی ان کو, تو ہم اپنی کوئی پارٹی کا بندہ لانا چاہتے ہیں, کوئی اصرار نہیں ہے ہمارا, لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی. نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجاج مستعفی ہو جائیں. ایک ریاستی منصب ہے, آئینی منصب ہے, اور ہم اسموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کرے تو اچھا ہے. مولانا صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ان کے جو مطلب
बैरूनी अवामिल हैं इसमें, तो फिर तो PTI और आपका जो नारा है गुलामी ना मंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।